بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میں اپنے والدین اور 5 بہن بھائیوں کے ساتھ لاہور جیسے مشہور شہر میں رہتی ہوں۔ میں بچپن ہی سے ذہین اور سچ بات کہنے والی ہوں۔ تیسری جماعت میں تھی کہ قرآن مجید ختم کر لیا، پھر سائنس میں میٹرک کیا۔ میں جسمانی حد و حال کے لحاظ سے بہت خوبصورت اور ساتھ میں ذہین بھی تھی۔ اپنے رشتہ داروں اور محلے میں بہت مقبول و معروف خوبصورتی کے پیکر سے مالا مال تھی۔ مجھ سے جو بھی ملتا یا گفتگو کرتا یا تھوڑی دیر میں میری کمپنی میں بیٹھتا تو میری تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ میں اپنے والدین کی 5ویں اور چھوٹی بیٹی تھی۔ میری قسمت میں بگاڑ میرے اپنوں نے ڈالا تھا، مگر خدا کے کرم سے کچھ عرصے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر تلخ یادوں کا دور چھوڑ گیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھ میں ایک خامی آ گئی تھی کہ میں اٹھ کر جب چلتی تو میری کمر میں چک واضح ہو جاتا، جس کی وجہ سے لوگ میری تعریف تو کرتے، مجھے پسند بھی کرتے، لیکن واضح نقص کا چرچا کرنا بھی نہ چھوڑتے تھے۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ حال کیوں ہے، لیکن زندگی کے 15 سال تک میں اسی مرض کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ مگر اچانک 4-5 ماہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میں بے حد بوڑھی سی لگنے لگی تھی، منہ پر نشانات اپنے آپ پڑنے لگے تھے، مگر ہر کوئی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، باطن کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ جب ہمت جواب دے گئی تو میں رو رو کر خدا سے دعا کرنے لگی کہ مجھے اپنے پاس بلا لے، موت دیتے یا خدا، ہر روز اتنے لوگ فوت ہوتے ہیں، مجھے بھی موت دے دے۔ اب تو میں اٹھتے بیٹھتے سب کے سامنے اپنی موت کی دعا مانگنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میری امی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ امی امی زور زور سے میں آوازیں دیتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ میری آواز اور انداز میں محسوس کی جانے والی تکلیف تھی۔ میں 2 سیڑھیاں پھلانگتی تیزی سے نیچے آئی، پھر میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائی، مگر امی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ میں ایک ایک کر کے سارے کمروں میں جھانک رہی تھی کہ اچانک ٹھٹک کر رک گئی۔ میری امی گھٹنوں کے بل سر رکھی بیٹھی تھی، ان کا ہولے ہولے لرزتا بدن، ان کی وقفے وقفے سے ابھرتی سسکیاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں اپنی جگہ تھم سی گئی، میرے قدم بے جان سے ہو گئے۔ میں نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو امی کو بتانا چاہتی تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی بہت مشکل اور تکلیف میں ہے، مگر امی تو رو رہی تھی، اور جب میری امی روتی تھی تو میں بے جان ہو جایا کرتی تھی۔ امی، میں نے روحانسی ہوتے ہوئے امی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو یکدم امی کا جھٹکے کھاتا وجود ساکت ہو گیا۔ انہوں نے اوپر سر اٹھایا، مگر نظریں اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ امی نہ روئیں پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نڈال سی ہو کر بے بسی کی حالت میں خود بھی رونے لگی، مگر جیسے ہی میری نظر امی کی آنکھوں پر پڑی تو ڈر کر میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ امی کی آواز میں گراہٹ تھی، میں چھوڑوں گا نہیں تیرا پیچھا، تجھے مار کے دم لوں گا، تیرا حشر نشر کر دوں گا۔ میں اپنی جگہ لرزا پریشان تھی، مجھ پر کپ کپی سوار ہو چکی تھی کہ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ ایک شعلہ امی کے وجود سے نکلا اور کھڑکی کے راستے باہر کو نکل گیا، اور میں اپنی جگہ ڈیز سی گئی۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں اپنے کمرے میں زاروں کی طرح اونچی آواز میں رو رہی تھی کہ اتنے میں امی دوڑتی ہوئی میرے کمرے کی جانب بھاگی۔ کمرے میں آتے ہی ان کی آواز سنائی دی، سب خیریت تو ہے نا؟ امی کا انداز سرسری تھا، ہمیشہ کی طرح ان کے انداز اور لہجے میں فکر نہیں تھا۔ وہ مجھ پر اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیریت تو ہے نا بیٹا؟ کچھ نہیں امی، بس ویسے ہی۔ وہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئی تھی، میں اضطراری کیفیت میں انگلیاں چٹھاتی ہوئی بولی۔ کیا؟ تم میرے کمرے میں؟ سائمہ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم اسٹور میں کھڑی ہو،
اور مجھے میرے کمرے کے بارے میں کہہ رہی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ، لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو۔ کاش امی کبھی تو آپ میری حالت کو سمجھیں اور میری تکلیف کو تسلیم کریں، میں نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ امی بہت زیادہ پریشان تھی، خدا سے شکایت کرنے لگی، یا خدا میری بچی کو شفا دے دے۔ ایک دن ہماری پڑوسن جس کا نام نور بی بی تھا میری امی کے پاس آئی اور کہا، بہن فلاں جگہ پر ایک عورت ہے جو ہاتھ دے کر بتا دیتی ہے کہ کیا معاملہ ہے، میری بات مان لو اور سائمہ کو ادھر لے جاؤ۔ آپ نے اپنی بیٹی کا کیا حال کر دیا ہے، یہ تو وہ سائمہ ہے ہی نہیں جسے دیکھ کر سب تعریف کرتے تھے۔ بچی کو بہت چپ لگ چکی ہے، جو کہ بہت خطرے کی بات ہے۔ ایسا کیا مرض ہے جو بچی کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے؟ بہن بچی کو جلد از جلد کہیں دکھاؤ تاکہ اس مصیبت سے اس کی خلاصی ہو، بچی عادی بھی نہیں رہی، پڑوسن نے پریشانی میں کہا۔ خدا سائمہ کو اپنی پناہ میں رکھے، میری امی رخاصی آواز میں بی بی سے ہم کلام ہوئی۔ بی بی کئی جگہ لے کر گئی ہوں، بڑی دعائیں اور صدقہ خیرات کیا ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑا، ڈاکٹروں کے چکر بھی لگا چکی ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر بیماری کیا ہے، لگتا ہے خدا نے سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ اچھا آپ بول رہی ہیں تو اس عورت کے پاس بھی آپ کے ساتھ لے کر جاؤں گی، شاید اللہ کا کرم ہو جائے اور میری بچی جلد صحت یاب ہو جائے۔ میرے ساتھ عجیب عجیب واقعات پیش آتے تھے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے امی نے دودھ کا گلاس مجھے دے کر کہا، بیٹی یہ دودھ لازمی پی لینا۔ میں نے گلاس لے کر اپنے سراہنے میز پر رکھا، میں غنودگی کی حالت میں تھی۔ اچانک کھڑکی کھلتے ہی حنک ہواؤں کا ایک جھونکا کمرے میں داخل ہوا اور پھر میز پر پڑے گلاس کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر دودھ کا وہ گلاس گول گول گھومنے لگا، جیسے کوئی اندیکھی قوت اس گلاس کے اندر داخل ہو کر گھومنے لگ گئی ہو۔ ہر طرف دھواں دھواں اور گندی بدبو پھیل چکی تھی، ایسی بدبو تھی جیسے کوئی گلا سڑا کافی دنوں کا کچرا پڑا ہو۔ میرے نتھروں میں جیسے ہی گندی بدبو کا احساس ہوا تو میں فوراً اس بدبو کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھا گلاس جو میز پر تھا اب وہ زمین کی زینت بنا ہوا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی انجان تھی، شاید ویسے ہی ہاتھ لگ گیا ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی اندیکھی قوت تھی جو میرے گرد گھوم رہی تھی۔ ایک دن امی بازار سے آئی تو بازار سے میرے لیے ایک لاکٹ خرید کر لائی۔ سائمہ یہ میں لاکٹ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ امی نے لاکٹ مجھے دیا۔ میری چھوٹی بہن مہوش نے لاکٹ امی سے لیا، اس پر اس نے دیکھا کہ آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ امی ایسا کرتے ہیں کہ یہ لاکٹ سائمہ باجی کو پہنا دیتے ہیں، شاید اس آیت الکرسی کے سبب ان کی دماغی کیفیت پر کوئی اچھا اثر پڑے اور یہ ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے جیسے ہی لاکٹ کو گلے میں ڈالا مجھے ایسے لگا کہ شاید لاکٹ میں کرنٹ بھر گیا ہو، جس کی وجہ سے مجھے زبردست قسم کا جھٹکا لگا اور پھر میری گردن پر کئی نشانات پڑ گئے، جیسے اس جگہ گرم سوراخ لگا دی گئی ہو۔ سارے نشانات بالکل واضح تھے۔ پھر ایسے ہوا کہ ہر ہفتے اور اتوار کو مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی سر سے پاؤں تک مجھے گرم آگ پر رکھ کر پکا رہا ہو۔ میں روتی رہتی اپنی بے بسی پر، میں بار بار نہا کر اپنے پاؤں پر پانی ڈالتی یا گیلا دوپٹہ کر کے سر سے لے کر پاؤں تک لے لیتی تاکہ اندر لگی آگ کی تپش میں کمی ہو جائے۔ ہفتہ اور اتوار کو گزر جانے میں بالکل ٹھیک ہو جاتی، جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک دن میں اپنے سب بہن بھائیوں اور امی کے ساتھ چھت پر بیٹھی تھی کہ امی نے میرے بالوں کی طرف دیکھ کر کہا، سائمہ بالوں کا کیا حشر بنایا ہے، جاؤ کنگا لاؤ میں تمہارے بال بناتی ہوں۔ میں بھاگ کر ڈریسنگ ٹیبل سے کنگا اٹھا کر لے آئی تو امی نے میرے بال بنائے اور کنگے میں الجھے ہوئے بالوں کو موڑ توڑ کر اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر رکھ لیا کہ نیچے جاؤں گی تو اس کو پھینک دوں گی، اور پھر ہم سب باتوں کی طرف مشغول ہو گئے۔ لیکن اچانک تیز ہوا چلی اور وہ بال اڑ گئے۔ ہم سب جو باتوں میں مصروف تھے فوراً حیران ہو گئے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہوا گھومنے لگی تو بال بھی اس ہوا کے گھیرے میں آ کر گھومنے لگے، جیسے کوئی قوت صرف ہمارے گھر میں میرے بال ہی لینے کے لیے آئی ہو۔ پھر بالوں کا گچھا تھوڑی ہی دیر میں ایسے غائب ہو گیا جیسے اس کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو۔ امی نے سب کو حیران و پریشان ہو کر دیکھا۔ یا خدا! اب یہ واقعہ ہم سب کے ذہنوں سے مٹا نہیں تھا کہ ایک نیا واقعہ رونما ہوا۔ گرمی کا دن تھا، میں فرش پر لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے اچانک سردی لگنے لگی۔ میرا اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ امی مجھے بچاؤ،
مجھے بچاؤ امی، میں چیخی۔ امی فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور میری تکلیف کو ملیریا کا نام دیا۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دی اور کہا ٹھیک ہو جائے گی، دوائی کھلائیں۔ علاج شروع ہونے کی دیر تھی کہ میرے ہاتھ پیر مڑنا شروع ہو گئے۔ کمر سے درد ہوتا ہوا سیدھا سر تک جاتا، جیسے کوئی سانپ میرے دماغ میں گھس گیا ہو۔ ذرا بھی سر ہلتا تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی کہ میں رونا شروع ہو جاتی۔ ملیریا کا علاج تو شروع تھا ہی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مجھ میں کیلشیم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں۔ علاج مسلسل جاری تھا۔ دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ میں بہت جلد صحت یاب ہو جاؤں گی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ سائمہ کو سوکھے کی بیماری لگ گئی ہے۔ ایک دن امی مجھے ایک بزرگ کے پاس لے کر گئی جنہوں نے میرا روحانی علاج کرنا تھا۔ بزرگ سے امی بولی، شاہ صاحب دیکھیں کہ میری بچی کو کیا تکلیف ہو گئی ہے۔ ہر اتوار اور ہفتے کی رات کو یہ بڑی مشکل اور اذیت میں ہوتی ہے اور بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ بزرگ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ چند منٹ اپنی آنکھیں بند کی، پھر امی سے گویا ہوئے، ہاتھون میں اس بچی کا علاج نہیں کر سکتا، میرا علم میرا ساتھ نہیں دے رہا، یا اللہ میری بچی کو ہمت عطا کر۔ میری امی یکدم دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے لے کر گھر آ گئی۔ چند دن میرے اچھے گزرے، مگر پھر ہفتے اور اتوار کو میری حالت ویسے ہو گئی جیسے کہ میں مر چکی ہوں اور صرف ایک زندہ لاش ہوں جو سن اور دیکھ سکتی ہو۔ چند دن کے بعد حابو کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں خواب میں اکثر اپنی خالہ کو دیکھتی کہ مجھ سے وہ بہت ناراض ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ خالہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں بناتی جا رہی ہیں جس پر جیسے تعویذ کے نقش لکھے ہوں۔ جب ساری پرچیاں بن گئی تو انہوں نے چولہے میں آگ جلائی اور چولہے پر ایک دیگچہ رکھ دیا۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں دور کھڑی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ساری پرچیاں اس دیگچے کے اندر ڈال کر چمچہ چلانے لگی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بہن بھائی اور والدہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ میری خالہ ہم سب سے پیار سے کہتی ہیں کہ سالن پک گیا ہے، اب سب کھا کے بتائیں کیسا پکا ہے۔ سالن پک چکا تھا۔ کھانا کھانے کا وقت آیا تو میں نے جیسے ہی ڈھکنا اٹھا کر سالن کو دیکھا تو خوفزدہ رہ گئی، کیونکہ ان میں سالن کی بجائے انسانی ہڈیاں موجود تھیں اور کھوپڑیاں تھیں، اور اس دیگچے سے ایسی گندی بو نکل رہی تھی جیسے سونگ کر انسان بے ہوش ہو جائے۔ یہ دیکھتے ہی میرے لبوں پر اچانک کلام الہی شروع ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ سارا سالن خود بخود ابل کر باہر کو گر پڑا۔ سالن کے گرنے کی دیر تھی کہ میری دونوں خالہ میری طرف خون خور درندے کی طرح جھپٹی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ہماری اتنی محنت اور پیسوں کو تم نے ضائع کیا۔ اور اس چیخو پکار پر میری آنکھ کھل گئی۔ صبح ہو گئی تھی۔ اکثر اوقات رات کے وقت مجھے بچوں کی روحیں نظر آنی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے پہل تو میں سمجھی کہ یہ سارا میرا وہم ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ایک دن جب لائٹ گئی ہوئی تھی، میں اوپر چھت پر چہل قدمی کے لیے اکیلے ہی گئی۔ میری طبیعت میں بے حد اداسی تھی۔ ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں بھی ایک واش روم تھا جو کہ کم استعمال میں آتا تھا۔ اس میں لاک نہیں تھا۔ اوپر صرف میں تھی، میرے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ارادہ کیا کیوں نہ منہ ہاتھ دھو لوں۔ میں نے واش روم میں ابھی جا کے نلکا کھولا ہی تھا کہ اچانک مجھے ایسے لگا کہ جیسے بند دروازے سے کوئی مجھے جھانک رہا ہو۔ کون ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ پھر اچانک مجھے ایک شخص کا چہرہ نظر آیا جو بہت ہی بھیانک تھا۔ پورے چہرے پر خون ہی خون نظر آ رہا تھا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ میں نے وہ دیکھا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اللہ تیری پناہ۔ میں نے واش روم سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر شور ہوا کہ لائٹ آ گئی۔ میری چھوٹی بہن نے آواز دی، باجی نیچے آ جاؤ، اور میں جیسے ہی نیچے آئی تو زندگی کا احساس ہوا۔ پھر میں نے جھاڑو پکڑی اور صفائی کی غرض سے اٹھی تو امی نے سختی سے مجھ سے کہا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں صفائی کرنے کی، ہم سب مل کر کر لیں گے۔ شام ہوئی تو امی بولی، سامیہ بیٹا آج گرمی ہے، کیوں نہ ہم سب اوپر چھت پر ہی سو جائیں۔ میں اس وقت حیرت اور تشویش کے ملے جلے احساسات میں گری، ایک ہی جیسے خیالات میں اٹکی ہوئی تھی کہ اوپر چھت پر سونا، جیسے یقین ہو کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا امی، جیسے آپ کی مرضی۔ تمام کام سے فراغت کے بعد گھر والے چھت پر سونے کے لیے لیٹ گئے تو لیٹتے ہی چند لمحوں کے بعد ہی خراٹے لینے لگے، مگر میں نے اپنے پھوڑے کی مانند دکھتے سر کو تکیے پر رکھتے ہوئے خود کو اذیت میں محسوس کر رہی تھی۔ خیر میں نے کوشش کی اور کچھ دیر کے بعد میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پرسکون نیند سو گئی، مگر سوئے ہوئے ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ میرے اوپر ایک پانی کا قطرہ گرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا،
جس کی وجہ سے میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی کہ شاید بارش تو نہیں ہو رہی۔ اب مجھ پر متواتر بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ میں نے شور مچانا شروع کیا کہ بارش ہو رہی ہے، سب اٹھ جائیں۔ میرے شور کرنے پر سب جاگ گئے اور پھر میری بہن مہوش غصے سے پھنکاری، کیوں شور کر رہی ہو؟ کوئی بارش نہیں ہو رہی، لگتا ہے صرف آپ ہی پر بارش برس رہی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے جیسے ہی لائٹ کو آن کیا تو چیخیں مار کر بے ہوش ہو گئی۔ سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ میری طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ جب میری بہن کو ہوش آیا تو وہ میرے چہرے اور چادر کی طرف انگلی کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پھر سب کے سب میرے منہ اور کپڑوں کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، کیونکہ وہ بارش کے قطرے نہیں تھے بلکہ وہ خون کے قطرے تھے۔ میری امی زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی کہ میری بچی کا کیا بنے گا۔ یا اللہ کرم کر، ایسے لگتا ہے کہ اس گھر پہ سایہ ہے، ہم سب یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ کسی کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ میری حالت ایسی تھی کہ میرے جسم کو کاٹو تو خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلے، جیسے کوئی میرا خون چوستا ہو۔ تڑپتے ہوئے جب میری ہمت جواب دے گئی تو آخر خدا کو بھی میری حالت پہ ترس آ گیا۔ ہمارے ہمسائے میں ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی میں ایک بزرگ خاتون تھی، وہ بہت اللہ والی ہستی تھی۔ انہیں 3 دن ہفتے ہوئے تھے ہمارے محلے میں آئے ہوئے۔ کم لوگوں کو پتا تھا کہ وہ بزرگ خاتون روحانی کلمات سے واقف ہیں۔ اکثر اوقات جب میری حالت بد سے بدتر ہو جاتی تو گھر میں آہ و فغاں شروع ہو جاتا اور آوازیں ان بزرگ خواتین تک پہنچ جاتی تھی۔ مجھے اس بزرگ ہستی نے دیکھا نہیں تھا، مگر اللہ والے دل اور من کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جو صرف وہ بندہ اور خدا ہی جانتا ہے۔ ایک دن محلے کی کئی عورتیں آئیں اور میری امی سے کہا، باجی پڑوس میں جو خاتون ہے آپ سائمہ کو لے کر ان کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے وہ اس کی صحت کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں۔ مگر میرے امی کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی تھی۔ میری امی اس گھر کی طرف دیکھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان پر سحر کر دیا گیا ہو کہ امی ان بزرگ خاتون کے متعلق نہ سوچیں۔ میں رو رو کر اللہ کے آگے فریاد کرتی کہ یا خدا میرے لیے ایک فرشتہ ہی بھیج دے جو مجھے اس اذیت سے رہائی دے دے۔ آنسو کتار در کتار میری آنکھوں سے موتیوں کی لڑی کی صورت میں بہتے رہے۔ بے بسی و لاچاری کے دبیز احساس تلے دبی میں دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکائے سامنے اس بزرگ خواتین کے گھر کو تک رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اس وقت سوائے آنسو کے کوئی جذبہ موجود نہیں تھا۔ اچانک سے میری امی جو دوپہر سے آرام کر رہی تھی فوراً اٹھی اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اس بزرگ خاتون کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں حیران پریشان بس امی کے ساتھ چلتی ہوئی بزرگ خاتون کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازے پر ابھی دستک بھی نہیں دی تھی کہ اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ مجھے اب دونوں کا ہی انتظار تھا۔ میں اپنی امی کی طرف اور امی میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی نے اندر جا کر بزرگ خاتون سے مصافحہ کیا اور ان کی اجازت سے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں بزرگ خاتون کی آنکھوں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، جیسے میں نے انہیں کہیں پہلے بھی دیکھا تھا۔ میں بزرگ خاتون سے بولی، ایسے لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ اس بات پر وہ خاتون ہنس کر کہنے لگی، اچھا اب تم جان گئی ہو کہ تمہیں اس تکلیف سے صرف اور صرف میں ہی بچا سکتی ہوں، اور خدا نے تمہیں پہلے ہی اشارے اشارے میں بتایا تھا کہ میری آنکھوں کے ذریعے تم مجھ تک پہنچ جاؤ گی، اور لگتا ہے خدا ہی نے مجھے اس محلے میں تمہارے درد کا نجات و خندہ بنا کر بھیجا ہے۔ خیر خدا بہتر کرے گا، اچھا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو خاتون نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ پڑھ کر میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ پھونک ماری، اور پھر جو بات انہوں نے بتائی اس بات کو صرف میرا خدا اور میں خود جانتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی اور ہر خواب کو بس عام ہی جانتی تھی، میں خواب میں دیکھتی تھی کہ میرے پیچھے عجیب و غریب مخلوقات ہیں، جن کے کان لمبے لمبے، ناک کٹی ہوئی، 6 ہاتھ اور زبان باہر کو نکلی ہوئی ہے۔ سارے میرے پیچھے عجیب قسم کی آوازیں نکالتے اور عجیب قسم کے ہتھیار لے کر بھاگ رہے ہیں، اور جب وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں تو کوئی اندیکھی قوت حاضر ہو کر مجھے بچا لیتی ہے، اور پھر میرے لبوں پر خدا کا کلام جاری ہو جاتا ہے۔ میں مرنے لگتی ہوں مگر وہ ہستی آ کر اپنی پناہوں میں مجھے لے لیتی ہے۔ میں نے رو رو کر بزرگ خاتون کو بتایا۔ میری باتیں سن کر وہ بولی، سائمہ بیٹا صبر کرو، گھبراؤ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں بچائے رکھا، یقیناً اللہ غفور رحیم ہے۔
سب سے پہلے میں پوچھتی ہوں کہ کہیں آپ کے کسی رشتہ دار نے اس بچی کے بال تو نہیں کاٹے تھے؟ میری امی میری خالہ کا بتا دیتی ہیں کہ میں نے توجہ نہیں دی کہ اس کے بڑے بال تھے، کیوں کاٹے میں نہ جان سکی۔ انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ اس کے فالتو بال جھاڑ دیتی ہوں۔ یہ سن کر خاتون بولی، آپ کی بہن نے ہی اس کے بالوں پر کالا علم کروایا ہے۔ ان کے بالوں کو گرم پانی میں ہفتے اور اتوار کو ڈال کر ابالتی تھی اور ایک جن کو اس کے پیچھے لگایا ہے، اور جب وہ پانی ابلتا تھا بچی کا جسم اور دل و دماغ ابلتا تھا۔ آپ سب سمجھتے تھے کہ یہ گرمی ہے یا اس کا جسم گرم ہے، آپ کی بہن کا ہی یہ سب دھرا کیا ہے۔ دراصل آپ کی بہن آپ کی بچی کو تکلیف دے کر آپ کو تکلیف دینا چاہتی تھی۔ اس کے منہ پر نشانات بن گئے تھے کہ یہ بدصورت بن جائے، بالوں میں سفیدی کا آنا، بوڑھا بوڑھا ظاہر ہونا، جس کا مطلب تھا کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ ہڈیوں کا سالن جس پر آپ کے سب گھر کے افراد کا نام تھا، اگر وہ کھا لیتے تو یقیناً مرنا تھا، کیونکہ وہ کالے علم کا کیا دھرا تھا۔ حتیٰ کہ گھر میں بچی نے چڑیل کو دیکھا جو اسے ڈرانے اور اس کا خون پینے کے لیے آئی تھی، مگر غیبی قوت کی روشنی سے ڈر کر بھاگ گئی۔ بچی میں ہمت تھی تو بچ گئی، ورنہ جو چڑیل کو حقیقت میں دیکھ لے اس کا ہارٹ اٹیک فیل ہو جائے، مگر جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ بزرگ خاتون کی باتیں سن کر امی رونے لگی تو پھر انہوں نے امی سے کہا، اب فکر نہ کریں، آپ کی بچی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا دشمن منہ کی کھائے گا۔ یہ سن کر امی بولی، آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے، ہم تو کمزور و ناتواں بندے ہیں، اس کا اجر آپ کو اللہ ہی دے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بزرگ خاتون بولی، شکریہ کی کوئی بات نہیں، تمہاری مدد کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، جس نے بھی بچے کے ساتھ برا کیا تھا، اب اللہ نے اس کا بدلہ اس کی اپنی بیٹی سے لے لیا۔ جس طرح اس کے ہاتھ پیر مڑتے تھے ویسے ہی اس کے ہاتھ پیر بھی مڑنے لگے۔ جس طرح اس کو ظاہر و باطنی طور پر مفلوج کیا تھا، اسی طرح اس کا بھی برا حال ہے، بلکہ اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ وہ چل پھرنے سے بھی قاصر ہے۔ وہ لوگ کئی جگہوں پر اس بچی کو لے کر گئے، مگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ اس بچی کو کیا مرض ہے۔ خیر، آپ کی بچی بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ وہ بچی تو سسر سکڑ کر مر گئی۔ اب اس کی ماں کو پچھتاوا اور افسوس ہے کہ اگر وہ سائمہ کا برا نہ کرتی تو اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا برا نہ ہوتا جو تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اب روئی نہیں بلکہ خدا کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میرے گھر والوں نے میری کمر کا علاج کروایا۔ اب ڈاکٹر کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا مرض ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر بھی اپنی لا علمی کا رونا روتے تھے۔ میں اب مکمل صحت یاب ہو چکی ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی۔ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔